السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں آپ نے اصول سہگانہ کو سمجھا۔ اسی سلسلے میں آپ کی آسانی کے لیے مزید گفتگو کرنا مقصد ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ علم عروض میں وتد کی مختلف اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں سے دو معروف اقسام وتد مجموع اور وتد مفروق ہے۔ وتد مجموع وہ ہوتا ہے جس میں پہلے دو حروف متحرک جبکہ تیسرا حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ چمن، فضا، دعا، شفق، الگ، حلگ، خفا۔ دوسری طرف وتد مفروق وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف متحرک ہوتا ہے، جیسے درد دل اور شوق وصال میں درد اور شوق دونوں وتد مفروق ہیں۔ وتد کی ایک تیسری قسم بھی موجود ہے جسے وتد موقوف کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی سمجھ لیا تھا، لیکن مزید آپ کو سمجھانے کے لیے پھر سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وتد موقوف وہ ہوتا ہے جس میں پہلا حرف متحرک جبکہ دوسرا اور تیسرا حرف ساکن ہوتے ہیں۔ یہ مثال پہلے بھی عرض کی گئی تھی، ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے۔ مثلا عید، عہد، وقت، جام، جسم، خاک، بحث، فرح وغیرہ۔ اسے وتد موقوف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آخری حرف موقوف یعنی ساکن ہوتا ہے۔ سوچتے ہوں گے کہ یہ جب پہلے ہی سمجھایا جا چکا تو دوبارہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اصل میں دوبارہ بتانے میں تھوڑی وضاحت بھی ہے اور تھوڑی آسانی بھی ہے۔ ایک اہم اصول یہ ہے کہ اگر وتد موقوف کے آگے سبب خفیف یا سبب ثقیل آ جائے تو اس وتد کا آخری ساکن حرف متحرک ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، آپ، یہ آپ جو ہے یہ ایک وتد موقوف ہے۔ میں آ کے پہلے الف کے علاوہ باقی دونوں حروف ساکن ہیں۔ اگر اس کے آگے سبب خفیف یعنی کو لگا دیتے ہیں تو آخری ساکن یعنی پہ متحرک بن جاتا ہے۔ آپ کو، آپ کو۔ اب اس کا وزن بنے گا فاعل، آپ کو۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ اگر وتد موقوف کے آگے سبب خفیف آ جائے تو وہ وتد موقوف وتد مفروق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کمنٹس میں اس طرح کی مثالیں پیش کریں تاکہ میں بھی سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بھی گفتگو جاری رہے گی۔